وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك يا الله ولك نصلي ونسلم عليك يا نبي الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. منبر پاک پر رونق افروز علماء اہل سنت، بالخصوص استاذنا الکریم مخدومنا الکریم خلیفہ حضور تاج الشریعہ، اعتماد حضور محدث کبیر، بازوی حضور قائد اہل سنت، داماد حضور فقیہ ملت، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، حضور تاج الفقہا حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی محمد اختر حسین صاحب قبلہ قادری، صدر شعبہ افتاء دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی و قاضی شرع ضلع سنت کبیر نگر و حاضرین محبت و جملہ علماء ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ سرزمین بھی اپنی قسمت پر نازاں و فرحاں ہوگی کہ آج اس سرزمین نے اس ذات بابرکات کے قدموں کو بوسہ دینے کا شرف حاصل کیا جس کی علمی اور ادبی دھمک اپنے تو اپنے غیر بھی محسوس کیا کرتے. الحمدللہ مشائخین بریلی شریف کا جو علمی اور روحانی فیضان بن کر ابر رحمت بن کر غربائے اہل سنت پر برس رہا ہے، اسی کو دنیا تاج الفقہا کے نام سے جانتی ہے. اللہ تعالی حضور والا کے فیوز و برکات سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے. شفیق محترم حضرت علامہ قاری جمال صاحب قبلہ زاد اللہ شرفوں و تکریمہ کا حکم ہوا، ورنہ حضور والا کے سامنے نہ تو یہ وقت ہے کہ حضور والا کے سامنے کچھ گفتگو کی جائے، کیونکہ آج بھی مجھے عرس نظامی کا وہ منظر یاد ہے. امیر المؤمنین فی الحدیث شہزاد حضور صدر الشریعہ حضور ممتاز الفقہا حضور محدث کبیر زاد اللہ شرفوں و تکریمہ کے نام کا اعلان ہو چکا تھا. حضرت نے فرمایا کہ میری تقریر سے پہلے حضرت کا جملہ میں نقل کر رہا ہوں، میری تقریر سے پہلے مفتی محمد اختر حسین صاحب قبلہ کی تقریر ہوگی. سبحان اللہ. اور آگے کا جملہ سنیے. میں ایک بات آپ کو بتا دوں، البرکۃ مع اکابرکم، اگر برکت لینا چاہتے ہیں تو بڑوں کے قدموں سے وابستہ ہو جائیں. اور اس وقت خاص طور سے وہ لوگ جو مسلک اعلیٰ حضرت کے ترویج و اشاعت میں مصروف ہے، ان کے قدموں سے وابستہ ہو جائے. اگر زمین پر ہے تو انشاءاللہ آسمان کی بلندیوں پر نظر آتے. حضور محدث کبیر نے فرمایا نہیں، ابھی میری تقریر بعد میں ہوگی، پہلے مفتی اختر حسین صاحب قبلہ کی تقریر ہوگی. اور آگے فرمایا ابھی مفتی صاحب جب تقریر کریں گے تو مجھے روشنی مل جائے گی. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ ابھی مفتی صاحب جب تقریر کریں گے تو مجھے روشنی مل جائے گی ان کی تقریر سے. اور جب حضرت تقریر کرنے کے لیے بیٹھے تو آپ نے ہزاروں کے مجمع میں اعلان کیا مجھے مفتی اختر صاحب کی تقریر سے روشنی مل ہی گئی. اور الحمدللہ حضور محدث کبیر نے وہ ساری باتیں اپنی تقریر میں کی جو ساری باتیں حضور تاج الفقہا نے عرس نظامی کے موقع پر اسٹیج پر بیان کیا. حضرات محترم، تو حضور کے سامنے مجھ جیسے کم علم کو کھڑا کر دیا گیا. یہ حضرت کی محبت درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. حضرات ایک حدیث سنیں. حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آتے ہیں، چند سوال کرتے ہیں. اجمال میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. آج
ہر داڑھی اور ٹوپی والا اپنا نہیں ہو سکتا ہے، اس کو آپ اس حدیث پاک سے سمجھیں۔ حضرت سیدنا جبریل امین آئے ہیں، چند سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہوا؟ پہلا سوال یہ ہوتا ہے مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہوتا ہے مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ حضرات محترم، پہلے سوال پر آپ غور کریں اور اس کے جواب پر آپ غور کریں، دوسرے سوال پر غور کریں، اس کے جواب پر آپ غور کریں، تو آپ کو پتا چلے گا مسلمان ہونا اور ہے، مومن ہونا اور ہے۔ اور اسی کو اگر قرآن کی روشنی میں آپ جاننا چاہیں تو قرآن فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ اس آیت مبارکہ میں فرما دیا گیا یہ مت کہو کہ تم ایمان والے ہو، بلکہ یہ کہو کہ تم مسلمان ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا ایمان الگ چیز ہے، مسلمان ہونا الگ چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے لیکن اس کے اندر ایمان نہیں ہوگا، مسلمان کہلانے والا اس کے اندر ایمان نہیں ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کی ایک اور حدیث ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان یجتمعون فی المساجد ولیس فیہم مؤمن۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ کثرت سے مسجدوں میں جمع ہوں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسجدوں میں لوگ کیوں آتے ہیں؟ آپ کہیں گے لوگ مسجد میں اس لیے آتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھیں گے، مسجد میں اس لیے آتے ہیں کہ وہ نمازیں پڑھیں گے، مسجد میں اس لیے آتے ہیں کہ وہ ذکر و اذکار کریں گے۔ لیکن آپ حدیث کے مفہوم پر غور کریں، حدیث کے تیور کو دیکھیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان یجتمعون فی المساجد ولیس فیہم مؤمن۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ کثرت سے مسجدوں میں جمع ہوں گے لیکن ایمان ان کے اندر نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہر نماز پڑھنے والا مومن نہیں ہے، ہر روزہ رکھنے والا مومن نہیں ہے، ہر صوم و صلات کا پابند مومن نہیں ہے۔ میرے آقا ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں تحقروا صلاتکم عند صلاتہم وصیامکم عند صیامہم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ۔ وہ ان کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو ہلکا تصور کرو گے، ان کے روزوں کو دیکھ کر اپنے روزوں کو ہلکا تصور کرو گے، وہ دین سے ایسے نکلے ہوں گے جیسے کہ کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔ حضرات محترم، اب ان فتنوں کے ہجوم میں اپنے آپ پر آپ غور کریں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا انی لأری الفتن تقع خلال بیوتکم کوقع المطر۔ میں دیکھ رہا ہوں فتنے تمہارے درمیان بارش کے قطرات کے طرح داخل ہو رہے ہیں۔ آج کون سا فتنہ ہمارے سامنے نہیں ہے؟ وہابیت کا فتنہ الگ ہے، نیچریت کا فتنہ الگ ہے، دیوبندیت کا فتنہ الگ ہے، اور اس وقت سلگتا ہوا ماحول رافضیت اور مولائیت کا فتنہ الگ ہے۔ صحابہ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، مولائے کائنات کو مولائے کائنات کے نام پر ان کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرتا نظر آ رہا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ کو باغی کہا جا رہا ہے، معاذ اللہ، حضرت امیر معاویہ کو جہنمی کہا جا رہا ہے۔ آپ قرآن کھولیں، یہ فتنہ نہیں اور کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ جس سے اللہ راضی ہے اس پر اگر کوئی سب و شتم کرتا ہے، جس سے اللہ راضی ہے اس کے خلاف اگر کوئی زبان تان دراز کرتا ہے تو وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ رہا ہے بلکہ وہ اپنا ہی بگاڑ رہا ہے۔ اس کو آپ ایک جملے میں سمجھ لیں، میں اپنی بات ختم کر دوں۔ اگر آپ کوہ ہمالیہ سے اپنے سر کو ٹکرائیں گے تو کوہ ہمالیہ کا کچھ نہیں ہوگا بلکہ آپ کا سر ہی کیا ہے پھوٹ جائے گا۔ حضرات محترم، کتنے فتنے ہیں، اللہ اکبر۔ ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں اور آپ کو اس زمانے میں کیا کرنا ہوگا؟ آپ ان علماء کی بارگاہ میں آئیں گے تو یہ علماء بتائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں ان فتنوں سے بچنے کے لیے تو ہر صبح و شام یہ وظیفہ مقرر کر لے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور میرے امام نے تو ہم کو اور درس دے دیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں ان فتنوں سے بچنے کے لیے تو سن لیجئے، میرے امام نے ارشاد فرما دیا ہے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا آج
جو لوگ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پر سب و شتم کر رہے ہیں، امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ پر سب و شتم کر رہے ہیں، وہ سن لے، کان کھول کر سن لے، کتنے صحابی ہیں سب جنتی ہیں، اگر کوئی ان کے خلاف کوئی جملہ بولتا ہے تو وہ خود اپنے آپ کے بارے میں سوچ لے، اپنے انجام کے بارے میں سوچ لے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جو حضرت امیر معاویہ پر لعن طعن کرے، فضا کا کلب من کلاب الحاویہ، وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حدیث میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ حضرات محترم، صحابہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ سن لیجیے، آخری بات میں کہہ دوں، حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، آپ اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں، ایک شخص ہے، اس کو کلمہ شریف کی تلقین کی جا رہی ہے، اس کے زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، آخر تمہاری زبان سے کلمہ کیوں نہیں جاری ہو رہا ہے؟ تمہاری زبان سے کلمہ کیوں نہیں جاری ہو رہا ہے؟ حضرات، دوسری بات اس سے کی جاتی ہے، وہ دوسری بات وہ کرتا ہے، لیکن جیسے ہی کلمہ کی تلقین کی جاتی ہے وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا آخر کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے، یہ دو شخص میرے داہنے بائیں کھڑے ہیں، یہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھتا تھا اور یہ تصور کرتا ہے کہ تجھے کلمہ نصیب ہو جائے۔ اے میرے بھائیوں، جب شیخین کی شان میں گستاخی کرنے والے کو کلمے کی توفیق نہیں ملے گی تو جب میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا عالم کیا ہوگا؟ میرے امام نے فرما دیا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ السلام علیکم۔